السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، بزرگی اور بڑائی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق و زیبا ہے، جو تمام کائنات اور مخلوقات و تنہا خالق اور مالک۔ اور درود و سلام اس کے تمام انبیاء کرام اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر، خصوصاً ہمارے اور آپ کے آخری رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کے اصحاب اور آل پر۔ محترم سامعین اکرام، آخری پارے کی چھوٹی چھوٹی صورتوں کا جو درس کی جو سلسلہ ہمارا جاری ہے، انشاءاللہ اسی سلسلے کی اگلی کڑی سورہ عصر کا درس انشاءاللہ آج ہم سماعت فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے یہاں جمع ہونے کو قبول فرمائے اور کہنے سننے کے ساتھ میں عمل کرنے کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ جو صورت میں نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس صورت کا پہلے معنی کا ترجمہ ہم سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید میں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر، اور قسم ہے زمانے کی، ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان خسارے میں ہے، نقصان میں ہے۔ الا الذین، مگر وہ لوگ جن لوگوں نے آمنوا، ایمان لایا، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کیے، وتواصوا بالصبر، وتواصوا بالحق، حق کے ایک دوسرے کو تلقین کی، وصیت کی، وتواصوا بالصبر، اور ایک دوسرے کو صبر کی وصیت کی یا ایک دوسرے کو اس کی تلقین کی۔ یہ سورہ چھوٹی صورتوں میں آتا ہے، جیسے کہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا، اس کے اندر صرف 3 آیتیں ہیں۔ اسی طریقے سے اور 3 آیتیں کون سی صورتوں میں ہیں جس کا درس ہم نے سنا ہے؟ سورہ الکوثر، اور ایک سورہ ہے، 3 صورتیں ہیں، سورہ نصر، اذا جاء نصر اللہ والفتح۔ ٹھیک ہے، یہ 3 صورتیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں۔ تو یہ 3 صورتوں پر یہ صورت ہے، قرآن کی 103 نمبر کی یہ صورت ہے، اور مکی صورت ہے۔ اکثر علماء کرام مفسرین کا اس کے بارے میں قول ہے کہ یہ مکی صورت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے پہلے یہ صورت نازل ہوئی ہے۔ اس کے تعلق سے کوئی خاص شان نزول نہیں کہ یہ صورت کب نازل ہوئی ہے، کس پس منظر میں نازل ہوئی، ایسی کوئی خاص روایت اس کے تعلق سے موجود نہیں ہے۔ ایک حدیث مشہور ہے اس کے تعلق سے، لیکن وہ ضعیف ہے۔ طبرانی کی غالباً روایت ہے کہ صحابہ کرام جو آپس میں ملتے تھے تو سورہ عصر کی تلاوت کرتے تھے جب بھی ملاقات کرتے تھے، تو اس کی سند جو ہے ضعیف ہے۔ اس کی اہمیت کو بتانے کے لیے کہا گیا ہے۔ اس کی اہمیت کے تعلق سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے 2 قول ملتے ہیں۔ ایک قول تو ان کا یہ ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں صرف یہ ایک صورت بھی نازل کرتا تو انسان کی ہدایت کے لیے کافی تھا۔ دوسرا قول یہ ہے کہ اگر تم اس صورت کے اندر غور و فکر کرو گے تو تمہارے لیے بہت کچھ اس کے اندر ملے گا، تمہیں قرآن کا جو لب لباب ہے، جس کا اصل مقصد ہے، وہ تمہیں اس کے اندر مل سکتا ہے۔ تو اس صورت کی جو اہمیت ہے، اس کے مضمون، اس کے اندر جو پیغام ہے جو اللہ تعالیٰ اس میں بتانا چاہتا ہے، بہت ہی اہم اس کے اندر پیغام ہے، بہت ہی اہم اس کے اندر میسیج ہے جو اللہ تعالیٰ میں دینا چاہتا ہے۔ اسی بنا پر امام شافعی رحمۃ اللہ کا یہ قول ہے کہ اگر یہ ایک صورت بھی اگر نازل کرتا اللہ تعالیٰ تو ہماری ہدایت کے لیے یہ کافی ہوتی، مطلب اتنا بڑا پیغام اس کے اندر ہے۔ چھوٹی سی صورت ہے، 3 آیتیں ہیں، چند حروف ہیں، لیکن بہت بڑا میسیج ہے۔ آئیے اس کے جو ہم نے ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی، اس میں سب سے جو پہلی جو آیت ہے وہ ہے والعصر۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قسم ہے زمانے کی۔ اس کے الگ الگ معنی بھی علماء کرام نے بیان فرمایا ہے۔ اس میں ایک معنی تو زمانے کا ہے، دوسرا معنی ہے وقت کا، ٹائم کا، ایک معنی اس کا کہ جو شام کا وقت ہوتا ہے مغرب سے پہلے، اور ایک ہو سکتا ہے کہ عصر کی نماز۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے اور 3 صورتیں، مطلب 4 صورتیں اس میں وقت کی قسم کھائی ہے، وقت کے تعلق سے وہ صورتیں میں ملتی ہے، جیسے کہ والعصر ہے، اسی طریقے سے ایک ہے والفجر، اور قسم ہے فجر کی، ایک اور ٹائم ہے واللیل،
ہے نا, اور قسم ہے رات کی. اور ایک سورت ہے سورہ الضحیٰ, والضحیٰ واللیل اذا سجا, اور قسم ہے چاشت کے وقت کی. صبح کا جو وقت ہوتا ہے سورج کے طلوع ہونے کے بعد جو وقت ہوتا ہے اسے جو چاشت کا وقت ہم جسے بولتے ہیں, صبح کا وقت جو ہم بولتے ہیں, اشراق کا بھی وقت بولتا ہے اس کو, وہ جو وقت ہے ضحیٰ. تو یہ 4 صورتیں میں ملتی ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے وقت کی قسم کھائی ہے. یہ چیزیں اس لیے بتائی جا رہی ہیں تاکہ آپ لوگوں کا قرآن کے تعلق سے رغبت بڑھے. قرآن میں اللہ تعالیٰ الگ الگ صورتیں کس طریقے سے بیان کیا ہے, اس میں کیا اہمیت ہے, اور قرآن کی ایک آیت دوسری آیتوں کہیں نہ کہیں تفصیل بیان کرتی ہے, اس کی ڈیٹیلز بیان کرتی ہے. کہیں نہ کہیں اگر ہمیں ایک معنی یہاں ہے تو دوسرا معنی کہیں نہ کہیں اور اس کا مل جاتا ہے. ہر ایک میں دوسرے میں ربط ہے. بہت سارے مضامین قرآن میں آپ دیکھیں گے ریپیٹ بھی ہوئے, دہرائے گئے ہیں. بہت سارے انبیاء کرام کے واقعات کو, کسی قوموں کے قصوں کو, کچھ حالات کو, کچھ نصیحتوں کو, کچھ احکامات کو اللہ تعالیٰ نے بار بار کہا ہے, کیونکہ انسان بھولنے والا ہے, انسان غفلت میں آ جاتا ہے, شیطان کے وسوسے میں آ جاتا ہے, تو اسے بار بار یاد دلایا گیا ہے. ہم کام کرتے ہیں, مصروفیت میں آتے ہیں, کسی اپنے اہل و عیال میں, اپنے بیوی بچے میں ہو جاتے ہیں, ہمیں بار بار نماز کی طرف بلایا گیا ہے. فجر کے ٹائم پہ, ظہر کے ٹائم پہ, عصر کے ٹائم پہ, مغرب کے ٹائم پہ, عشاء کے ٹائم پہ. ہم بھٹک جائیں پھر آ جائیں, بھٹک جائیں پھر آ جائیں, تاکہ ہم سیدھے راستے پر ہیں, ٹریک پر ہمارا معاملہ رہے. وہی قرآن میں بھی ہے, آپ کو ایک ایک چیز, الگ الگ چیزیں آپ کو سیدھا سیدھا الگ الگ انداز میں, الگ الگ طریقے سے, الگ الگ موقع پہ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے. اس کے اندر بھی جو باتیں ہیں کہیں نہ کہیں الگ الگ طریقے سے اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے, پر یہاں پر ایک خاص انداز میں اللہ تعالیٰ سے بیان کیا ہے. زمانہ کی قسم اللہ تعالیٰ نے کھائی ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو کسی بھی چیز کی قسم کھا سکتا ہے, کیونکہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے. ہم کسی کی قسم نہیں کھا سکتے, یہ اصول ہمیشہ ہمیں یاد رہنا چاہیے. ہم قسم صرف کھا سکتے ہیں تو کسی کھا سکتے ہیں, صرف اللہ تعالیٰ کی. اور اگر ہم نے قسم کھا لی, تو پھر اسے پورا کرنا پڑے گا, ورنہ اس کا کفارہ ادا کرنا پڑے گا. اور اگر ہم نے ایسی کسی قسم کھا لی جو شرعی طور پہ جائز نہیں کہ ہم سے قسم کھائے, یا ایسی کوئی قسم مانگ لی جو صحیح نہیں تھی, تو پھر آپ کو توڑنا ہی پڑے گا اس کو, اور اس کا کفارہ پھر آپ کو ادا کرنا پڑے گا. یہ غلط چیز تھی, ہم قسم, اس غلط بات کے اوپر ہم قسم نہیں کھا سکتے, اسے پھر ہمیں توڑنا پڑے گا, اس کا کفارہ ہمیں ادا کرنا پڑے گا. اور دلوں کے اندر جو بات ہوتی ہے, یہ دل میں جو ہوتا ہے, یہ کچھ عرب لوگوں کا جو تکیہ کلام ہوتا ہے, وہ ہر بات پہ واللہ واللہ کہتے ہیں, اللہ کی قسم, اللہ کی قسم, تو اس کے اوپر مواخذہ نہیں ہوگا, وہ چیزوں کو قسم میں شمار نہیں کیا جائے گا. مگر جو مضبوطی سے کسی کو یقین دلانے کے لیے, کوئی بھروسے کے لیے, کہ اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے جو قسم کھاتا ہے, وہ قسم کو اس کا اعتبار کیا جائے گا. ایک جگہ اللہ تعالیٰ یہ فرماتا ہے کہ ابن آدم مجھے گالی دیتا ہے. لوگوں کو سے پوچھا گیا کہ کیسے گالی دیتا ہے, تو کہتا ہے کہ ابن آدم زمانے کو گالی دیتا ہے, اور زمانہ مجھ سے ہے, زمانے کے ہیر و بدل مجھ سے ہیں, وقت کی تبدیلی میں کرتا ہوں, زمانے کے حالات کا مطلب میں کرتا ہوں. اور ابن آدم کہتا ہے کہ زمانہ تو ایسا ہو گیا, وقت تو ایسا گزر گیا, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا. تو ہمارے لیے یہ مناسب نہیں ہے کہ ہم زمانے کو گالی دیں, یہ زمانے کو برا بلا کہیں, زمانے سے شکوہ کریں, کیونکہ زمانے کے حالات کو بدلنے والا, آپ کی قسمت کا ہیر پھیر کرنے والا, وہ صرف اور صرف اللہ تعالیٰ ہے. جو بھی کچھ ہو رہا ہے, ہمیں اس پر اللہ کی ذات کو شکر ادا کرنا, بھروسہ کرنا کہ اللہ کی مرضی سے ہو رہا ہے, اللہ کی مشیت سے ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ چاہ رہے ہیں تو یہ ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ کب کس کے حالات کیسے بدل دے ہمیں پتہ نہیں, اور اللہ تعالیٰ بدلتا ہے. انسان کے دل اللہ تعالیٰ کے پاس سے سامنے کیسا ہے, 2 انگلیوں کی طرح ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ چاہے تو اسے پلٹ سکتا ہے. کب کس کا دل کدھر پلٹ دے, کب کس کے حالات کیسے پلٹ دے, معلوم نہیں ہے. اور ہم نے اور آپ لوگوں نے اس کا کافی مشاہدہ کیا ہوگا, کافی آپ کو اس کا تجربہ ہوگا کہ ایک وقت میں, ایک لمحے میں, ایک دن میں انسان کی دنیا ادھر سے ادھر ہو جاتی ہے. کسی کی نوکری چلی جاتی ہے, کسی کو لاکھوں کروڑوں کا نقصان ہو جاتا ہے, کسی کی اولاد کا انتقال ہو جاتا ہے, کسی کو اچھی اولاد اللہ تعالیٰ دیتا ہے, کسی کو فائدہ ہو جاتا ہے, کوئی راتوں رات امیر ہو جاتے ہیں, کسی کے دیوالے نکل جاتے ہیں. کئی ایسے حالات ہم دیکھتے ہیں وہ ساتھ میں ہوتے ہیں. تو یہ سب کی سب اللہ تعالیٰ کی جانب سے ہیں. ہمیں ان حالات سے اگر غلط ہوئے تو سبق سیکھنا ہے, اور آگے وہ غلطیاں نہیں کرنا ہے, لیکن اس پر رونا شکوہ کرنا ہمارے لیے مناسب نہیں ہے. اور اس زمانے کی قسم کھا کے اس کی ایک اہمیت اللہ تعالیٰ نے بیان کی ہے کہ عصر کی نماز کا وقت ہو, یا زمانہ ہو, یا وقت ہو, اس کی ایک بہت بڑی اہمیت ہے. کہ جو ٹائم ہے یہ گزر رہا ہے, یہ وقت گزر رہا ہے, اس کی اہمیت ہے. اس کو کہا جاتا ہے انگلش میں ٹائم از مور دین منی. قیمت, آپ کی جو رقم ہے, جو روپیہ, جو پیسہ, جو کرنسی ہے, اس سے زیادہ اہمیت ٹائم کی ہے. کیونکہ کوئی چیز آپ کی اگر نقصان ہو گئی تو آپ اسے خرید سکتے ہو بعد میں, آپ اس کو کما کر, وہ چیز اگر خراب ہو گئی, ٹوٹ گئی ہے, پھٹ گئی ہے, آپ اسے خرید کر دوبارہ لا سکتے ہو. لیکن وقت گزرنے کے بعد دوبارہ آ نہیں سکتا. ایک بار وہ وقت چلے گیا, اب دوبارہ نہیں آ سکتا. آپ کا بچپن چلے گیا, آپ کی جوانی چلے گئی, اب دوبارہ وہ لوٹ کر نہیں آئے گی. جو اچھے اوقات تھے وہ چلے گئے, اب وہ واپس آنے والے نہیں ہیں. اب صرف آپ کو افسوس کرنا رہے گا.
تو اب جو اوقات ہمارے پاس بچے ہوئے ہیں اب اس کی اہمیت کیجیے. اب جو غلطیاں ہو گئی ہیں, جو کوتاہیاں ہو گئی ہیں, اب اسے ہمیں سنبھل کر ابھی چلنا ہے. تو یہ جو وقت ہے اس کی بہت اہمیت ہے. ہمیں ہر وقت یہ سوچنا ہے کہ ہمارا یہ وقت, میرا یہ ٹائم, میرا یہ لمحہ اللہ کی رضامندی میں جا رہا ہے یا اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں جا رہا ہے. میرا یہ کام صحیح ڈائریکشن میں ہے, رائٹ ڈائریکشن میں, یا غلط ڈائریکشن میں. یہ ہمیشہ ہمیں سوچنا ہے. ایک ایک پل جو گزر رہا ہے واپس نہیں آئے گا. بہت مختصر سی زندگی ہے, بہت تھوڑی زندگی ہے. قرآن میں اس کے بارے میں بھی کئی جگہ پہ فرمایا ہے کہ جب قیامت کے روز جب انسان اٹھے گا اور جب اسے معلوم پڑے گا کہ میں دنیا میں کتنے دن رہا, الا عشیۃ و ضحاہا, سورہ غاشیہ میں ہے, یہ سورہ نازعات میں ہے, کہ میں شام کا تھوڑا وقت یا صبح کا تھوڑا وقت میں گزارا ہوں. کچھ جگہ پر ہے کہ ایک عصر کا ٹائم ہے, کچھ جگہ پر ہے کہ تھوڑا سا وقت ہے. مطلب تھوڑے سا وقت جو آپ کے لیے ایک چائے پینے کا وقت ہوتا ہے, آپ 2 منٹ کسی سے بات کرتے ہیں, ایک آپ جھپکی لے لیتے ہیں, اتنا وقت مشکل سے آپ نے دنیا میں گزارا ہوگا. تو قیامت کا جو وقت ہے, قیامت کی جو اوقات ہے, اس کا جو دن ہے, اس کے جو ایام ہے, اس کے مقابلے میں دنیا کی زندگی کچھ بھی نہیں. تو یہاں پر اس وقت کی ہمیں اہمیت رکھنا ہے, اس کا پورا فائدہ اٹھانا ہے, اس کو صحیح طریقے سے استعمال کرنا ہے, ورنہ اس کے بارے میں پوچھو گی. اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں, اس اہمیت کو بتا کر اس سے یہ معلوم بتایا جا رہا ہے کہ اس کے بعد جو چیزیں بتائی جا رہی ہیں وہ کتنی امپورٹنٹ ہیں, کتنی امپورٹنٹ ہے. ان الانسان لفی خسر, دوسری آیت میں اللہ فرماتا ہے کہ بے شک انسان گھاٹے میں ہے, خسارے میں ہے. مطلب جو بھی انسان ہے اس دنیا کے اندر وہ تمام کے تمام نقصان اٹھانے والے میں ہیں. اور خسارہ عربی میں ایسے لفظ کے لیے, ایسے وقت میں, ایسی چیز کے لیے استعمال کیا جاتا ہے جس کی بھرپائی نہیں ہو سکتی ہے. اس کو اب دوبارہ آپ کمپنسیٹ نہیں کر سکتے, اس کو دوبارہ آپ پورا نہیں کر سکتے. اب جو نقصان ہو گیا اب ہو گیا, اب وہ نقصان کی بھرپائی کسی بھی حالت میں نہیں ہو سکتی. ایک بار وہ ہو گیا تو ہو گیا, اب وہ واپس وہ چیز آنے والی نہیں ہے. اتنا خطرناک خسارہ ہے کہ تمام کے تمام لوگ جو اس دنیا کے اندر ہیں وہ سب کی سب نقصان اٹھانے والے ہیں. سب کی سب بیکار لوگ ہیں, سب کی سب بیکار چیزوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, فضول کام کر رہے ہیں. ان کا انجام نقصان ہی نقصان ہے, گھاٹا ہی گھاٹا ہے, خسارہ ہی خسارہ ہے, تباہی ہی تباہی ہے. کچھ فائدہ نہیں ہے ان لوگوں کا. جو بھی لوگ اس دنیا کے اندر ہیں تمام کے تمام لوگ, اللہ تعالیٰ نے اس میں کل کی طرف مکمل طور پر فرما دیا کہ تمام کے تمام انسان کیا ہے, گھاٹے میں, نقصان میں ہیں. پھر آگے کہا کہ 4 قسم کے لوگ ہیں جو فائدے میں ہوں گے, جو اس نقصان سے باہر آ سکتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا بتلانے کے الگ الگ انداز ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ اور جگہ پہ الگ طریقے سے فرمایا, جیسے سورہ المومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون, کہ کامیاب ہے وہ مومن جو اپنی نمازوں میں خشوع کرتے ہیں, لغو سے بچتے ہیں. اور آگے پھر ان کی صفات کو اللہ نے بیان کیا. یہاں پہ کامیابی کی ایک لیول, ایک معیار بیان کیا گیا کہ کامیاب کون سے لوگ ہیں. پھر ان کی خصوصیات, ان کی کوالٹیز اللہ تعالیٰ نے بیان کی. کچھ اور جگہ پہ اور کہا ہے نا. تو یہ بھی اللہ تعالیٰ کا بیان کرنے کا انداز ہے. نقصان اٹھانے والے تمام لوگ ہیں سوائے کن کے, جو تیسری آیت میں ہیں. اب وہاں پہ 4 لوگوں کا ذکر کیا گیا ہے, 4 کوالٹیز کے بارے میں اس میں ذکر کیا گیا ہے. یہ ہمارے لیے سمجھنے بہت ضروری ہے. اب ہم اس کے اندر آتے ہیں یا نہیں آتے ہیں, اب ہمیں دیکھنا ضروری ہے, ورنہ ہم بھی کیا ہو جائیں گے, خسارے والے میں, خسارے اٹھانے والے لوگوں میں ہمارا بھی شمار ہو جائے گا. اب 4 لوگ, 4 چیزیں کیا ہیں وہ سمجھنا بہت ضروری ہے. الا الذین, مگر وہ لوگ جن لوگوں نے آمنو, ایمان لایا. ایمان لانے والے لوگ کامیاب ہیں, نقصان میں سے وہ لوگ بچ جائیں گے. باقی جتنے بھی لوگ بے ایمان ہیں, جو اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتے ہیں, وہ سب کی سب نقصان والے. تو ایمان لازمی ہے, یہ پہلی شرط ہے آپ کی کامیابی کے لیے, کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان لانا ہے. جو ایمان کی جو قسمیں ہیں, آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسولہ والقدر خیرہ و شرہ, کہ اللہ کے اوپر, اس کی کتابوں پر, اس کے رسولوں پر, اس کے فرشتوں پر, آخرت کے دن پر, اور تقدیر کے اچھے اور برے ہونے پر. یہ جو ایمان کی جو شرائط ہے, اس کے اوپر ایمان لانا ہمارا بہت ضروری ہے. اور ایمان ویسا جیسا کہ اس کا حق ہے, جیسے کہ اس کے حقوق ہیں, جیسے کہ اس کا ایمان لانا چاہیے ویسا ہمیں ایمان لانا ہے. صرف زبان سے ادا کرنا کافی نہیں ہوگا, وہ بھی ضروری ہے, زبان سے کہنا بھی ضروری ہے, لیکن ساتھ میں اس کے حقوق بھی ادا کرنا ضروری ہے. تو ایمان بہت امپورٹنٹ ہے. ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم پیدائشی مسلمان گھر میں پیدا ہو گئے نا, اس کی اہمیت نہیں ہے. ہمیں اس کی اہمیت بالکل نہیں ہے. اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو پیدا کیا ہے, اس کے بعد سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ ایمان کی ہے. اس سے بڑی نعمت ہو ہی نہیں سکتی اس دنیا کے اندر. ہمارے لیے ایمان سے بڑی نعمت ہو ہی نہیں سکتی, جس کا اللہ تعالیٰ کا ہم شکر, جتنا اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں اتنا ہمارے لیے کم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کی نعمت سے نوازا.
ورنہ کتنے لوگ اس دنیا میں پڑے ہوئے ہیں، کتنے عقل مند لوگ ہیں، کتنے فلاسفر ہیں، کتنے ڈاکٹر ہیں، کتنے انجینئر ہیں، کتنے سائنسدان ہیں، کتنے بڑے بڑے پولیٹیشینز ہیں، کتنے بڑے بڑے حکمران ہیں، کتنی بڑی بڑی قومیں ہیں جو بغیر ایمان کے، جو تباہی گمراہی، جو ٹیکنالوجی میں، علم میں، پیسے میں، نام میں، نشان میں کہاں پر بڑے ہوئے ہیں، کتنے آگے نکل چکے ہیں، کہاں کہاں تک انسان پہنچ گیا ہے. لیکن اگر بس ایمان نہیں ہے تو ان کی یہ پہنچ، ان کا یہ عقل، ان کا یہ پیسہ، ان کی حکمرانی، ان کی بادشاہت کچھ بھی کام کی نہیں. تھوڑے سے وقت کے لیے انہیں فائدہ اس دنیا کے اندر مل سکتا ہے، ورنہ آخرت میں اس کا کوئی مول نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، صرف اور صرف بڑا زیرو ہے، صفر ہے، زیرو ویلیو، کچھ ویلیو نہیں ہے. اگر وہ بے ایمان ہے، اگر وہ اللہ کے اوپر ایمان نہیں لاتا جیسا ایمان لانا چاہیے تو کچھ فائدہ نہیں. کتنے ہی بڑے آپ ہو جائیں، کتنے ہی، ہم نے دیکھا ہے کہ لوگ کتنا سوچتے ہیں، باریک سے باریک چیز کے بارے میں سوچتے ہیں نا لوگ. مائکرون میں دیکھتے ہیں کیا کیا کیمرے آگے، کتنے باریک لوگ ہیں. آج چاند پہ جاتے ہیں لوگ، زمین کے اندر، سمندروں کے اندر ریسرچ کرتے ہیں، لیکن ایمان نہیں لاتے، کچھ فائدہ ان کا نہیں ہے. اور اگر ہمیں عقل کم ہے، ہمیں نہیں پڑھنا آتا ہے، کچھ اور بھی کم ہے، تو پھر بھی اگر ہم ایمان والے ہیں تو ہم بہت اللہ کا شکر ہے. پڑھنا ضروری ہے، علم حاصل کرنا ضروری ہے، کیونکہ قرآن کی پہلی آیت اقرأ بسم ربک الذی خلق ہی ہے. لیکن اگر کسی وجہ سے آپ کسی چیز میں کم ہیں تو پریشان مت ہوئیے. جیسا کہ کچھ لوگ ہوتے ہیں نا کہ لوگوں کے پاس جو بلڈنگیں ہوتی ہیں، کار ہوتی ہیں، اچھے موبائلز ہوتے ہیں، اچھی چیزیں دیکھ کر انہیں رشک آتا ہے، وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے پاس بھی کاش ایسی چیزیں ہیں. لیکن جس کے پاس اگر ایمان کی دولت ہے، قرآن کی دولت ہے، قرآن جس کو سمجھ میں آتا ہے، یا قرآن کے مطابق زندگی جائے، تو اس سے بڑی دولت کسی کے پاس نہیں ہو سکتی. کیونکہ اگر آپ کے پاس قرآن کی دولت ہے، ایمان کی دولت ہے، تو باقی تمام چیزیں ہیچ ہیں، نو ویلیو، زیرو ویلیو. خود عصر کی نماز سے تعلق سے کیا فرماتے ہیں؟ عصر کی ایک نماز دنیا وما فیہا سے بہتر ہے. دنیا اور جو کچھ اس کے اندر ہے اس سے بہتر عصر کی ایک نماز ہے. کتنی ویلیو ایک نماز کی آپ سوچیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک. تو پہلی شرط کیا ہے؟ ایمان، کہ ہمیں ایمان لانا ضروری ہے. اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان والے گھرانے میں تو پیدا کر دیا، یا ایمان پر ہمیں قائم کر دیا. اب اللہ سے ہم دعا کریں کہ ایمان پر ہمارا خاتمہ بھی ہو، یہ بہت ضروری ہے. اب ہمارے ایمان کو بچانا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. خاتمہ بالایمان ہونا بہت ضروری ہے. ہر انسان کا دار و مدار خاتمے پر ہوتا ہے. پیدا مسلمان گھرانے میں ہو گیا، لیکن خاتمہ اگر شرک پہ ہو گیا، بدعت پہ ہو گیا، مرتد ہو گیا، تو پھر گھاٹا ہی گھاٹا ہے. پھر آپ کا وہ گھر، ایمان والے گھر میں پیدا ہونا آپ کو فائدہ نہیں دے گا. گھر سے کہ آپ نبی کے گھر میں پیدا ہوئے تو بھی آپ کو وہ نسب کام میں نہیں آئے گا. وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اور جن لوگوں نے نیک اعمال کیے، پہلا ایمان اور دوسرے عمل صالح، یہ دونوں چیزیں ساتھ میں ہیں. ایمان کے ساتھ عمل صالح آپ کو ملے گا ہی ملے گا. قرآن میں آپ کئی مرتبہ کئی جگہ فرمایا ایمان اور عمل صالح، ایمان کے ساتھ نیک عمل. اب ایمان کے بعد میں دوسری امیڈیٹ ریکوائرمنٹ ہے، کنڈیشن ہے، شرط ہے کہ ہمیں نیک اعمال کریں. ہمیں پیدا ہی کیا گیا ہے کہ ہم نیک اعمال کریں. اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے سورہ الملک کے اندر کہ ہم نے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ ہم آزمائے کہ تم میں سے کون اچھے اعمال کرتا ہے. اچھے اعمال اللہ تعالیٰ کو چاہیے، صرف اعمال نہیں چاہیے. یہاں پر بھی صرف عمل نہیں ہے، عمل صالح مطلوب ہے، نیک اعمال مطلوب ہے، اچھے اعمال اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے. کم کیجئے، تھوڑا کیجئے، لیکن صحیح عمل کیجئے، نیک عمل کیجئے، پورے اخلاص سے کیجئے، صرف اللہ کے لیے کیجئے، اس طریقے سے کیجئے جس طریقے سے شریعت نے بتایا گیا ہے، جس طریقے سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کرنے کا حکم دیا گیا ہے. جن اوقات میں، جن ٹائمنگ میں، جس طریقے سے، اس طریقے سے اس کام کو کیجئے تو آپ کا عمل قبول ہوگا، وہ عمل صالح ہوگا. اور ہر کسی نے یہ تو دعا کی ہے، انبیاء کرام نے دعا کی کہ اللہ تعالیٰ تو ہمیں صالحین کے ساتھ ہماری وفات کرنا، صالحین کی جماعت میں ہمیں شامل کرنا، صالحین کے ساتھ ہمیں اٹھا، قیامت میں بھی ہم صالحین کے ساتھ میں ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ انعام والے ہیں نا، جو سورہ فاتحہ میں پڑھتے ہیں نا اللہ جی انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ دکھا جو انعام والے ہیں، جس کو اللہ نے دوسری جگہ قرآن میں فرمایا کون انعام والے ہیں؟ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، انبیاء کرام، صدیقین، شہداء اور صالحین. تو صالحین بہت بڑی صفت ہے، نیک عمل کرنے والے بہت اہم لوگ ہیں، اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب لوگ ہیں. تو نیک ایمان کے بعد عمل صالح کرنا بہت ضروری ہے. جو بھی کام کریں وہ نیک عمل کریں، برا کام ہم نہ کریں، برے کام کرنے والے ہم نہ بنیں. بہت امپورٹنٹ ہے. ہمارا ہر کام، ہمارا چہرہ، ہمارا لباس، ہمارا چلنا، ہمارا پھرنا، ہمارا کھانا، ہمارا پینا، ہمارا اڑنا، ہمارا کام، ہر چیز ہمارا عمل صالح کے مطابق ہونا چاہیے، شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. کچھ بھی کام اگر خراب ہو گیا تو پھر ہمارا معاملہ بگڑ سکتا ہے. اور ایک چیز اور دھیان میں رکھیے، کسی بھی برائی کو کم مت سمجھیے، ہلکا مت سمجھیے.
ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ہم نماز پڑھنے والے ہیں، ہم تو داڑھی رکھنے والے ہیں، یہ غلط کام کر دے تو کیا ہو گیا، اتنا تھوڑا جھوٹ بول دیا تو کیا ہو گیا، اس کے ساتھ تھوڑا برا بلا کہہ دیا تو کیا ہو گیا. ایسا مت کریے. وہ گناہ، وہ برائی آپ کو ہو سکتا ہے جہنم تک بھی لے کے جا سکتی ہے. چھوٹے چھوٹے گناہ بھی اللہ تعالیٰ کو کب آپ کی کون سی چیز کے اوپر غصہ آ جائے، اللہ کی رحمت آپ سے ہٹ جائے، اللہ کا غضب آپ پہ آ جائے، وہ وقت آپ کو پتہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ سے آپ جہنم میں چلے جائیں. کئی واقعات رکھیں یہاں سے. آپ فرماتا ہے اتق النار ولو بشق التمر، جہنم کی آگ سے بچو چاہے ایک کھجور کے چھلکے کے ذریعے ہی کیوں نہ ہو. کھجور کی گٹلی کا جو چھلکا ہوتا ہے نا، بہت حقیر ہے. کھجور کی جو گٹلی ہو اس کی کوئی ویلیو نہیں، اس کا چھلکے کی اور ویلیو نہیں ہے. اس کے ذریعے بھی اگر آپ مطلب اتنی ہلکی چیز ہے، اس سے بھی اگر آپ جہنم سے بچ سکتے تو بچو. مطلب چھوٹے سے چھوٹے گناہ کو بھی آپ معمولی مت سمجھو. اسی طریقے سے کوئی نیکی کو بھی ہم معمولی نہ سمجھیں. ہو سکتا ہے کوئی بھی آپ کی چھوٹی نیکی اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے اور وہ آپ کی نجات کا ذریعہ بن جائے. جو نیکی خالصتاً للہ کی گئی ہے، اللہ تعالیٰ کو پسند آ گئی، آپ کی کامیابی، آپ کی نجات ہو سکتی ہے. تو پہلی شرط ایمان لانا، دوسری شرط عمل صالح کرنا. اب تیسرا کیا ہے؟ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، حق کی ایک دوسرے کو تلقین کرنا اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا. یہ دو چیزیں عمل صالح میں سے ہی آتی ہیں، نیک اعمال میں سے ہی آتی ہے. حق کی تلقین کرنا اور صبر کی تلقین کرنا یہ نیک اعمال میں سے ہی ہے، لیکن اس کی خاص اہمیت ہے نیک اعمال کے اندر ان دونوں کی، اور بہت ہی امپورٹنٹ ہے یہ چیزیں. تو اللہ تعالیٰ نے خاص طور فرمایا کہ جو ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرتے ہیں، حق بات کہتے ہیں، حق کی وصیت بھی کرتے ہیں. کیونکہ ایک تو ہوتا ہے کہ حق بات کو سمجھنا، اس کے لیے ہم دعا بھی کرتے ہیں اللہ مارنا حق کا حق کہوں، اللہ تمہیں حق کو حق دکھا. کیونکہ آج زمانے میں اتنے گمراہ کرنے والے لوگ ہیں، اتنے بھٹکانے والے لوگ ہیں کہ آپ کو پتہ ہی نہیں چلتا کہ یار یہ صحیح ہے یا غلط ہے، یہ رائٹ ہے یا رانگ ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں ہے. ابھی یہ راستہ میں نے چوز کرنا کہ وہ راستہ چوز کرنا ہے. چاہے کاروبار کا معاملہ ہو، دین کا معاملہ ہو، تعلیم کا معاملہ ہو، کسی جگہ جانے کا معاملہ ہو، آپ کو ہر جگہ الگ الگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے کہ میری بات صحیح ہے، آپ ایسا کرو تو کامیاب، یہ کرو گے تو یہ کمانے کا ذریعہ، یہ ایسا یہ ویسا. کئی لوگ آپ کو یہاں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، الگ الگ طریقے سے، الگ الگ لباس میں، الگ الگ رنگ میں، الگ الگ اسٹائل میں آپ کو لوگ بلانے والے، بہکانے والے ہیں. لیکن آپ کو حق کی تمیز کرنا آنا بہت ضروری ہے. اس لیے ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرے ہمیں اللہ تعالیٰ حق یا سیدھے راستے کے جو ہم دعا کرتے ہیں سورہ الفاتحہ میں اہدنا الصراط المستقیم، یہ اسی لیے کہ ہمیں سیدھا راستہ دے. کیونکہ بہت امپورٹنٹ ہے، اگر آپ بھٹک گئے پھر آپ کی جتنی محنتیں ہیں، جتنے ایفرٹس ہیں، جتنی صلاحیتیں ہیں، جتنے وقت آپ نے لگا، پورا کی پورا ضائع، پورا کی پورا ویسٹ. ایک تو پہلے حق کو سمجھنا ہے، پھر حق بات کے مطابق عمل کرنا ہے، حق بات کہنا ہے، اور دوسروں کے بھی حق بات کی تلقین کرنا ہے. کیونکہ کچھ لوگ ایک تھے پہلے حق معلوم نہیں ہے، معلوم ہو گیا، اب اس کے بعد جمے رہو اور حق بات کہیں پر بھی کہو. قول الحق ولو کان مرا، حق بات کہو چاہے کتنی کڑوی کیوں نہ ہو، چاہے بادشاہ وقت کے سامنے کیوں نہ ہو، چاہے کتنا بڑا ظالم شخص کیوں نہ ہو، کتنا امیر کیوں نہ ہو، کتنا رتبے والا کیوں نہ ہو، کتنا ہے پیسے والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی بڑا حاکم کیوں نہ ہو. یا آپ کو لگتا ہے میں یہ حق بات کہوں گا تو میرا معاملہ بگڑ سکتا ہے، میری نوکری جا سکتی ہے، میرے بہت بڑا میرا نقصان ہو سکتا ہے دنیاوی طور پہ، تو بھی آپ کو حق بات کہنے سے رکنا نہیں. یہ بہت بڑی کسوٹی ہے، بہت بڑا کام ہے، یہ ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے. بہت استقامت اس میں آپ کو لگے گی، بہت پکا ایمان آپ کو لگے گا، بہت ہی آپ کو اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ اس میں لگے گا. ساری دنیا آپ کے خلاف ہو جائے گی لیکن آپ کو حق بات کہنا ہے. اصحاب کہف کا قصہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیوں فرمایا؟ چند نوجوان تھے، پوری سورت ان کے پر نازل کی گئی. وہ چند نوجوان کیا تھے؟ وہ دین جب ان کو سمجھ میں آ گیا، شریعت سمجھ میں آ گئی، ایمان میں آ گئے، اسلام کے اوپر آ گئے، تو بادشاہ وقت کے سامنے بھی حق بات کہا کہ یہ ہمارے قوم کے لوگ ہیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو پکارتے ہیں، اور ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود ہو سکتا ہے، اور ہم سے وہ کہتے ہیں کہ ہم بھی وہ بات کہیں، اور اگر ہم وہ بات کہیں گے تو ہم غلط بات کہنے والے ہوں گے. یہ بادشاہ وقت کے سامنے یہ بات کہی. تو حق بات کہنا آسان نہیں ہے. ان کے پیچھے پوری قوم پڑ گئی، بادشاہ پڑ گیا. ابراہیم علیہ السلام کے لیے نار نمرود بچھائی گئی ہے نا. آپ سچن حق بات کہی، آپ کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے گئے. حق بات آسان نہیں ہوتی ہے، لیکن حق بات کہنے والے لوگ اللہ کے نزدیک بہت بڑا مقام ہے. تو حق بات ہمیں حق سمجھنا ہے، حق بات کہنا ہے، اور دوسروں کو بھی حق بات کی تلقین کرنا ہے. اپنی اولاد کو، اپنے گھر والوں کو، اپنے رشتے داروں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے اہل ویال کو، اپنے قریب لوگوں کو، تمام لوگوں کو حق بات کی تلقین بھی کرنا ہے. خود بھی حق پر رہیں، دوسروں کو بھی حق پر رہنے کے لیے کہیں.
مطلب خود بھی حق کا ساتھ دے اور خود حق پر ہے اور حق کا ہم ساتھ دے. یا جو آدمی حق کی بات کر رہا ہے تو اس کا ہم سپورٹ کریں. کئی لوگ ایسے ہیں جو حق کے لیے آواز اٹھاتے ہیں لیکن ان کو سپورٹ نہیں ملتا ہے, انہیں پختگی نہیں ملتی ہے, نہ مالی طور پہ, نہ مورل طور پہ, نہ ذہنی طور پہ, نہ کسی اور طرف سے. تو وہ لوگ بھی پھر کمزور ہو جاتے ہیں. اگر ہم خود نہیں کر سکتے, کم سے کم ان لوگوں کو ہم سپورٹ کریں جو حق بات کو کہتے ہیں, جو حق بات کو لے کر اٹھے ہیں, جو حق بات پیش کرتے ہیں. کیونکہ غلط لوگوں کا تو سپورٹ کرنے والے بہت ہیں, غلط چیز کو پھیلانے والے لوگ بہت ہیں, غلط چیز کی واہواہی کرنے والے بہت ہیں, لیکن حق کی کرنے والے بہت کم ہیں. تو یہ بہت امپورٹنٹ صفت ہے. اس کے لیے خاص طور پر ہمیں کامیابی کے لیے آپ کے لیے ضروری ہے, آپ چاہتے ہیں کہ آپ سکسیس ہوں, آپ نجات پانے والے مسلم ہوں, تو آپ کو ایمان عمل صالح کے بعد حق بات کی تلقین کرنے والے لوگوں میں آپ کو شامل ہونا پڑے گا. اور چوتھی صفت ہے وتواصوا بالصبر, جو ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرتے ہیں. اب یہ حق کی وجہ جب آپ کہیں گے نا, حق پر جمے رہیں گے نا, تو پریشانیاں آئیں گی. یہ تو طے ہے, یہ تو اٹل ہے. پریشانیاں آئیں گی, مصیبتیں آئیں گی, آزمائشیں آئیں گی, آپ کو الگ الگ طریقے سے آزمایا جائے گا. اب اس کے اوپر آپ کو صبر کرنا ہے, صبر پر جمے رہنا ہے, اور ایک دوسرے کو صبر کی تلقین بھی کرنا ہے. مطلب اگر آپ کے ساتھ ہی لوگ, آپ کے رشتے دار, آپ کی بیوی, آپ کے بچے اگر کمزور ہو رہے ہیں تو آپ کو انہیں تلقین بھی کرنا ہے, صبر کی برداشت کرنا ہے. آپ کے دوستوں کو, آپ کے قریبی لوگوں کو, آپ کو ان کو بڑھائی ہوئی صبر کرو, صبر کرو. ان اللہ مع الصابرین, ان اللہ یحب الصابرین. اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے, اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اور صبر کرنا بھی عام لوگوں کی بس کی بات نہیں ہے. یہ شکر اور صبر بہت اہم چیزیں ہیں. یہاں پہ حق اور صبر کا ذکر آیا ہے, یہ دونوں بھی چیزیں, اور شکر اور صبر یہ بہت اہم ہے. یہ جس کے اندر آ گئی وہ مکمل ایمان والا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن مجید سورہ البقرہ کے اندر, وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ. کہ ہم تمہیں ضرور بھی ضرور آزمائیں گے. اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ, اس سے خوف سے, وَالْجُوعِ اور بھوک سے, وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ مالوں کی کمی سے, مطلب مال کا, رقم کا, پراپرٹی کا نقصان ہوگا. وَالثَّمَرَاتِ اور آپ کے پھلوں میں, مطلب پہلے لوگوں کے پاس کھیت تھے, کھیتی باڑی ہی بڑا سرمایہ تھا, تو کھیتوں کے ذریعے, ان چیزوں کے ذریعے, اور تمہاری جانوں کے ذریعے, وَالْأَنفُسِ اور تمہاری جانوں کے ذریعے, ان چیزوں کی کمی, ان چیزوں کے نقصان سے تمہیں آزمایا جائے گا, تمہیں ٹیسٹ کیا جائے گا. اس کے لیے تم تیار رہو. لیکن اس حالت میں بھی خوشخبری کن کے لیے؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ, خوشخبری صبر کرنے والوں کے لیے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے قرآن میں جگہ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, کہ مدد مانگو اللہ تعالیٰ سے نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے. اور آگے کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, یہ بہت بڑی چیز ہے, یہ آسان نہیں ہے. نماز کے ذریعے اور صبر کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی مدد حاصل کرنا, یا اپنی پریشانی اور مصیبت کے اندر صبر رہنا, اس وقت بھی نمازیں پڑھنا, اللہ سے دعائیں کرنا, یہ چھوٹے موٹے لوگوں کا یہ بہت بڑی چیز ہے. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ, بہت بڑی چیز ہے. إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ, مگر یہ کس کے لیے آسان ہے؟ جو اللہ تعالیٰ سے خشوع کرتے ہیں, ڈرتے ہیں, جنہیں یہ خوف ہے کہ ہمیں کل قیامت کے روز اللہ کے پاس کھڑے ہونا ہے, وہاں پہ جواب دہی ہے, ان کے لیے کام آسان ہے. تو صبر تو کرنا بہت اہم ہے, ہر حال میں صبر کرنا ہے, چاہے حالات کیسے بھی آ جائیں, کتنے ہی برے ہو جائیں, صبر کا دامن کبھی نہیں چھوڑنا. کتنے ہی پریشانیاں آ جائیں, صبر کیجیے, صبر کیجیے اور صبر کیجیے, اور صبر کی تلقین بھی کیجیے. کیونکہ اگر آپ جب صبر کی تلقین کریں گے تو وہ جو میسج ہے, وہ جو چیزیں آپ کے بچوں میں جائے گی, آپ کی بیویوں میں, آپ کے والدین میں, آپ کے بھائیوں میں, آپ کی بہنوں میں, آپ کے دوستوں میں, آپ کے محلے میں, آپ کے قصبے میں, سب طرف وہ جائے گی. بہت اہم چیز ہے. تو یہ چار چیزیں جن لوگوں کے اندر آ گئی, وہ لوگ ہیں نجات پانے والے, وہ ہے سکسیسفل لوگ. ورنہ اس کے علاوہ جو بھی لوگ ہیں وہ تمام کے تمام اس صورت کے مطابق کیا ہے؟ نقصان اٹھانے والے ہیں, گھاٹا اٹھانے والے. ایمان, عمل صالح, حق کی تلقین اور صبر کی تلقین. تو اس لیے اب آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ اس صورت کے اندر اللہ نے کتنا بڑا پیغام دیا ہے, اتنی اہمیت اس کی کیوں ہے. اس کے مطابق اگر ہماری زندگی گزر جائے گی تو ہم کتنے بڑے کامیاب ہو سکتے ہیں. اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا معاملہ کیا ہے, ہم کہاں پر کھڑے ہوئے, ہمارے کام کیسے ہیں, ہمارے اعمال کیسے ہیں, ہماری زندگی کس طریقے سے گزر رہی ہے, ہمارے اوقات کہاں گزر رہے ہیں. اب ہمارا محاسبہ لینے کی ہمیں ضرورت ہے. تو یہ چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں, بڑے بڑے میسج ہیں جو قرآن, جو نماز میں بار بار پڑھے جاتے ہیں, پڑھائے جاتے ہیں,
اس کا معنی مطلب ہمیشہ معلوم ہونا چاہیے. اس کے ذریعے ہم اس کو جو دہرایا جاتا ہے، ریپیٹ کیا جاتا ہے، اس سے ہمارے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، عمل کرنے میں آسانی ہوتی ہے، اللہ کا پیغام ہمیں سمجھ میں آتا ہے. ہم اگر بھٹک رہے ہیں تو سیدھے راستے پہ ہم آ سکتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم تمام کو کہنے سننے کے ساتھ میں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. اس صورت کے اندر جو پیغام ہے، جو نجات پانے والے لوگ، اس میں ہمیں شامل فرمائیں. اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. ہمارے تمام اعمال صالحہ کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائیں. جب تک ہم قائم رہے، ایمان پر قائم رہے، جب ہمارا خاتمہ تو ایمان پر خاتمہ ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین.